السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اردو قواعد کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ویڈیو نمبر 2 ہے۔ اردو قواعد اردو کا معنی ہے لشکر۔ لشکر کہتے ہیں فوج کو۔ کس کو؟ فوج کو۔ فوج یعنی سینا، ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ سینا، انگلش میں آرمی۔ یہ اردو کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے۔ قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ نیم کو، ٹھیک ہے، اصول کو، اردو میں پرنسپلز کو، ٹھیک ہے۔ تو اردو گرامر، اردو قواعد یعنی ویاکرن یعنی گرامر، ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی بانٹا گیا ہے۔ وہ 5 حصے کون کون ہیں وہ دیکھیں۔ 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے علم ہجہ، علم صرف، دوسرا علم صرف، تیسرا علم نحو، چوتھا علم عروض اور پانچواں علم بلاغت۔ 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کس کو؟ اردو قواعد کو، اردو گرامر کو۔ یہ 5 حصے آپ کو پڑھنے ہیں۔ آپ نے ان 5 کو اگر پڑھ لیا تو آپ کا اردو گرامر مکمل ہو گیا۔ علم ہجہ کی تعریف۔ علم ہجہ اردو قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں حروف تہجی کے متعلق معلومات فراہم کرائی جاتی ہے۔ حروف کے حرکات، سکنات، مخرج اور اعراب وغیرہ کی جانکاری شامل ہوتی ہے۔ اگر اتنا یاد نہ ہو تو صرف آپ اتنا سمجھ لیں کہ علم ہجہ میں حروف کے متعلق بات ہوتی ہے۔ کس کے متعلق؟ حروف کے متعلق بات ہوتی ہے۔ حروف تہجی کے متعلق، تہجی چھوٹی ہا سے، تو حروف تہجی کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے حرکات و سکنات کے متعلق بات کرتے ہیں، اور جیسے کہ اس پر کس پر نقطہ آئے گا، کس پر نہیں آئے گا، کس کے اوپر نقطہ ہوگا، کس کے نیچے نقطہ ہوگا، کون حرف کہاں سے ادا ہوگا، اس کا مخرج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم کس میں سیکھتے ہیں؟ علم ہجہ میں۔ علم ہجہ میں اعراب کیا ہوگا، ضمہ آئے گا، فتحہ آئے گا، کسرہ آئے گا، کیا آئے گا، تو یہ ساری باتیں ہم علم ہجہ میں سیکھتے ہیں۔ تو علم ہجہ میں ہم حروف سے متعلق بات کرتے ہیں، حروف کی جانکاری حاصل کرتے ہیں، اور حروف پر جو حرکات و سکنات آتے ہیں، ٹھیک ہے، حرکات و سکنات یعنی زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، ساکن اور مخرج، یہ حروف کہاں سے نکلتے ہیں، تو یہ ساری باتیں ہم کہاں سیکھتے ہیں؟ علم ہجہ میں۔ تو علم ہجہ میں کل ملا کر بات یہ ہے کہ حروف کے متعلق بات ہوتی ہے۔ کس کے متعلق؟ حروف کے متعلق بات ہوتی ہے۔ کس میں؟ علم ہجہ میں۔ تو آپ اس طریقے سے یاد رکھیں کہ علم ہجہ میں حروف کے متعلق بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں علم صرف پر۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں لفظوں کی ساخت اور اس کے الٹ پھیر اور حرکتوں کی تبدیلیوں کے طریقے کی جانکاری ہوتی ہے۔ یہ تو ہوئی کتابی تعریف، کتاب میں جو تعریف لکھی ہے۔ آپ اس طریقے سے یاد رکھیں کہ علم صرف میں ہم لفظوں سے متعلق بات کرتے ہیں، اور لفظ کی جمع کیا ہے؟ الفاظ۔ تو الفاظ کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ تو حروف میں علم ہجہ میں ہم حروف کے متعلق بات کرتے ہیں، اور علم صرف میں ہم الفاظ کے متعلق بات کرتے ہیں۔ یعنی حروف کے متعلق ہم کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں، حروف کے متعلق ہم سیکھتے ہیں، حروف کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور علم صرف میں کیا ہے کہ ہم الفاظ کے متعلق، الفاظ یعنی ورڈ کے متعلق، ورڈ یعنی شبد، تو شبد کے متعلق، ورڈ کے متعلق ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم صرف ہے۔
اب دیکھتے ہیں علم نحو کو۔ علم نحو وہ علم ہے جس سے اجزائے کلام کو ترتیب دینے اور جدا جدا کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور کلمات کے ربط اور باہمی تعلق کے حال سے واقفیت ہوتی ہے۔ یہ تو ہوئی کتابی تعریف۔ آپ کس طریقے سے یاد رکھیں گے کہ علم نحو میں جو ہے ہم جملے سے بات کرتے ہیں، جملہ یعنی جملے کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، جملہ بنانا سیکھتے ہیں، جملہ کو کیسے ترکیب دے، کیسے جو ہے دو چار ورڈ کو جوڑ کر کے ایک ہم جملہ بنائیں، اور پھر اس کو جدا جدا کیسے کریں، اور فعل اور فاعل کے درمیان تعلق جو ہے ہم جو ہے وہ تعلق کو جانیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم جملہ کے متعلق بات کرتے ہیں، جملہ کے متعلق۔ جملہ یعنی سینٹینس، یعنی واقعہ ٹھیک ہے، یعنی سینٹینس۔ تو ہم جملہ کے متعلق بات کرتے ہیں، یعنی دو چار ورڈ لے کر اور اسے جوڑ کر کیسے جملہ بنایا جائے، اس کو ترتیب کس طریقے سے دیا جائے، فاعل کہاں آئے گا، مفعول کہاں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں کس میں، علم نحو میں۔ یعنی جملہ کو ترتیب دینا ہم سیکھتے ہیں کہ جملے کو کس طریقے سے ترتیب دے۔ ٹھیک ہے، اجزائے کلام، جملے کو ترتیب دے کیا مطلب، لفظ کو ترتیب دے کر جملہ کو کس طرح ہم بنائیں، یعنی اجزائے کلام کو ترتیب دینا، اجزائے کلام کو، اجزاء جز کی جمع ہے، اجزائے کلام کو ترتیب دینا۔ ٹھیک ہے، تو ہم جملہ بنانا سیکھتے ہیں کس میں، علم نحو میں۔ بات ہو گئی۔ اور علم عروض وہ علم ہے جس میں اشعار کہنے کا طریقہ اور اشعار کو پڑھنے کا شعور، موضوع اور ناموضوع کلام کا فرق واضح کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب میں تعریف لکھی ہوئی ہے۔ اب جو ہے ہم کس طریقے سے یاد رکھیں، تو علم عروج میں جو ہے، علم عروج دیکھیں، ایک لفظ ہے بعد، ایک ہے جی، یا رہنے دیتے ہیں، مخرج کے وقت ہم اسے دیکھیں گے، مخرج میں ہم دیکھیں گے اسے۔ ہاں، تو علم عروض میں شعر و شاعری سے متعلق بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اشعار کہنے کا، اشعار کو پرکھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو ہم کس میں سیکھتے ہیں، علم عروض میں۔ ہماری زبان سے بار بار عروج نکل رہا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم مخرج کا باب جب آئے گا تو ہم اس میں دیکھیں گے۔ شعر و شاعری، ٹھیک ہے، تو علم عروض میں کس کے متعلق بات ہوتی ہے، اشعار کے متعلق، اشعار کے متعلق بات ہوتی ہے۔ اور علم بلاغت وہ علم ہے جس میں جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو علم بلاغت میں جملوں کی خوبی کو بیان کیا جاتا ہے، جملوں کی خوبیاں بیان کی جاتی ہے، اور لفظی خوبیاں بھی اور معنوی خوبیاں بھی۔ تو خوبیوں سے متعلق اس میں بات ہوتی ہے، خوبیاں، جملوں کی خوبیاں۔ ٹھیک ہے، تو علم ہجا میں ہم حروف کے متعلق بات کرتے ہیں، حروف کے متعلق یعنی الفابیٹس کے متعلق بات کرتے ہیں، یعنی اکچر، ہندی میں کیا کہتے ہیں، اکچر بولتے ہیں نا، اکچر کے متعلق بات کرتے ہیں، حروف، الفابیٹس، اکچر۔ اور علم صرف میں الفاظ کے متعلق، الفاظ کو ہم جو ہے سیکھتے ہیں، الفاظ کے متعلق جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ اور علم نحو میں جملہ کے متعلق ہم جانتے ہیں۔ اور علم عروج میں ہم شعر و شاعری سیکھتے ہیں، شعر و شاعری سیکھتے ہیں اور اس کو پرکھتے ہیں، جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ تو شعر و شاعری کے متعلق، اشعار کے متعلق بات ہوتی ہے۔ علم بلاغت میں جملوں کی خوبیوں کے متعلق بات ہوتی ہے کہ اس میں لفظی خوبی جو ہے کون سی ہے اور معنوی خوبی کیسی ہے۔ تو ہم خوبیوں کے متعلق بات کرتے ہیں، ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کون کون سی خوبیاں ہیں، لفظی خوبیاں کیا کیا ہے، معنوی خوبیاں کیا کیا ہے، تو وہ ہم کس میں جانتے ہیں، علم بلاغت میں۔ تو یہ ہیں 5 حصے اردو قواعد کے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے ہم علم حجہ سے ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔